بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین نے خط لکھا مالک اشتر کو، مالک اشتر راستے میں شہید ہو گئے۔ یہ تمام تر خطوط مصر میں پڑے تھے۔ عمرو عاص جب مصر گیا یہ خط ملے، امیر شام کو بھیجا کہ علی کے خط ملے ہیں، کہ بھیجو کہ بھیجے، اس نے پڑھے کہ امیر ان خطوں کا کیا کرنا ہے، ہر ممبر پہ سب پہ شتم امیر المومنین، خط کیا کریں کہ ان کو پھاڑ دیں۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، ان خطوں کے رازوں سے میں حکومت کروں گا۔ علی نے طریقے حکومت بتایا ہے، وہ ٹیکنیکس بتائی کہ حکومت چلائی کیسے جاتی ہے۔ مالک اشتر ایک حکومت کے نظام کو چلنے کے لیے سب سے پہلا پلر جو اس حکومت کے لیے ضروری ہے وہ سسٹم آف اکنامک ہے۔ ایک سوسائٹی نہیں چل سکتی اگر نظام اکنامک، اقتصادیات مضبوط نہیں ہے۔ گھر نہیں چل سکتا اگر اقتصادیات مضبوط نہیں ہے۔ تو خمس کا نظام دیا آپ کو۔ اس سے سب سے زیادہ جس نے فائدہ لیا وہ شش امامی تھے، کیونکہ چھٹے امام تک انہوں نے سارا سسٹم لے لیا تھا۔ چھٹے امام کے بعد ساتویں سے ہٹے، وہ میں کل اس کی تفصیل میں آؤں گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ شام میں فاطمیوں کی حکومت، مصر میں فاطمیوں کی حکومت، اس کے بعد یہ ایران تک آئے، اس کے بعد برٹن کے ساتھ ملے، اور انہوں نے اس نظام کو بڑا نقصان بھی دیا، لیکن انہوں نے فائدہ اتنا لیا کہ شاید ہم نے بھی اتنا فائدہ نہیں لیا ہو۔ اب دوسرا مرحلہ اس نیٹ ورک کا شروع ہوتا ہے غیبت امام زمانہ کے بعد، کہ آپ کے علماء نے اس مکتب کو کیسے مضبوط کیا۔ شیخ بہائی شاہ عباس کے رائٹ ہینڈ، شیعہ علماء مغلوں کے حکومت کے اندر داخل ہو گئے، شیعہ علماء شاہ عباس کے آفس کے اندر داخل ہو گئے۔ شاہ عباس اگر کوئی کام کرتا تو شیخ بہائی سے پوچھ کے کرتا۔ امام رضا کا روزہ بنانا ہے شیخ بہائی، کوئی عمارت بنانی ہے شیخ بہائی۔ حکومتوں کے سسٹم کے اندر گئے تاکہ نظام تشیع کو کیا کیا جائے، مضبوط کیا جائے۔ اقتصادیات خمس کے نام سے۔ آج کیوں مخالفین تقلید، مسئلہ مجتہد سے نہیں ہے، مسئلہ نظام ولایت، مطلب اگر کوئی مجتہد ہے تو لیڈرشپ ہے، اور اس کے پاس پیسہ ہے تو اکنامک سسٹم ہے۔ ایک 90 سال کا بوڑھا نجف میں بیٹھ کے بلینز آف ڈالر اس کے پاس آ جاتے ہیں بغیر کسی محنت کے کیے، ہر بندہ اسے بھیج رہا ہے۔ یہ کیا نظام ہے کہ ایک بندہ اپنے مال سے اگر $1 ملین کماتا ہے، $2 لاکھ سال میں بھیج رہا ہے، اور اس طرح کے لاکھوں لوگ ہیں جو اپنے پیسے بھیجتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظام ہے۔ اب وہاں پیسہ جائے گا تو اس سے کیا چلے گا؟ نظام چلے گا۔ حشد الشعبی کی تنخواہیں آیت اللہ عظمہ سیستانی نے خمس کے قسم امام سے ادا کی ہوئی ہیں۔ مطلب اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو آپ نظام نہیں چلا سکتے، لیکن پیسہ ہو پر لیڈرشپ نہیں تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو اہل بیت نے ایک نظام دیا۔ چوتھے امام کی میں نے اس اشرے میں چھوٹی سی مثال دی تھی، صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ امام نے اس لمبے عرصے امامت میں کیا کیا۔ ایک مرتبہ تبلیغ ہے، سسٹم ہے زبان سے، امیر المومنین کے خطبے، امام حسین کے خطبے، امام حسن کا کلام، امام زین العابدین کے خطبے نہیں، دعائیں آپ کو ملتی، کیونکہ دعا سے دشمن کا کوئی لینا دینا تھا نہیں۔ کہ ایک عابد ہے، زاہد ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، کبھی کمیل پڑھ رہا ہے، کبھی حمزہ سمالی پڑھ رہا ہے، کبھی مکارم الاخلاق پڑھ رہا ہے، تو اس سے بنو عباس و بنو امیہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امام نے کیا کیا؟ اگر کھلم کھلا تبلیغ کرتے تو مولا کو نقصان۔ وہ اسارت شہادت کے مقامات فرماتے ہیں، واحد امام ہے امام زین العابدین، جس امام نے سب سے زیادہ غلام خریدے، more than 18,000 غلام، 18,000 غلام، بعض میں ہے 8,000 غلام، لیکن اگر آپ اس کو 2,000 پر بھی لے آئیں، 4,000 پر بھی لے آئیں، یہ سب سے زیادہ غلام ہے۔ اب سوال ہے کہ امام غلام خریدتے تھے کیوں؟ اب تعجب یہ ہے کہ لمبا عرصہ امامت، جس میں کوئی ممبر نہیں، جس میں کوئی تقریر نہیں، جس میں گلی گلی کوچا جا کے کوئی تبلیغ نہیں کہ آپ مکتب اہل بیت میں آ جاؤ، نظام امامت کو سمجھو۔ کیونکہ امام زین العابدین تک اگر کوئی شیعہ بھی تھا تو وہ شیعہ امامت کو مانتا تھا، پر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، عمرہ کیسے کیا جاتا ہے، وہ ترتیب نماز و صلاۃ، صوم و صلاۃ پراپر ان تک پہنچی نہیں تھی۔ یہ تربیت کی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ صلوات بڑے مولا کے شان پر۔ وہ تربیت تب شروع ہوئی۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچ لیے، ایک ایسا امام جو گلی کوچوں میں نہیں گئے، جنہوں نے کھلم کھلا تبلیغ نہیں کی، اور لمبا عرصہ امامت ہے، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں، 5ویں امام، 6ٹھے امام، اور جب ان کی امامت آتی ہے اور وہ جب مسند درس اور علم بانٹنے کی مسند پہ بیٹھتے ہیں
تو اس امام کے درس میں شرکت کرنے والے شاگردوں کی تعداد 2000 سے لے کے 4000 کی، کہ حاکم اتنا پریشان کہ کسی اور کی بھی مسنت لگتی تھی، تو انہوں نے کہا جو اس کے درس میں آئے گا اسے، مثال دے رہا ہوں، 4 درہم پیسہ ملے گا، مطلب ایک مجلس ہو، پیسے دے کے بولے جو آئے گا مجلس سننے اس کو 4000 روپیہ ملے گا، اور باہر شرطے کھڑے کر دیے کہ جو جعفر صادق کو سننے جائے گا اس نے 4 درہم مثلاً دینے ہیں۔ تو لوگ بھی بڑے تیز تھے، پہلے جاتے تھے ان صاحب کے یہاں 4 درہم لیتے تھے، پھر آتے تھے چھٹے امام کے یہاں 4 درہم دیتے تھے، ایک جیب سے لیا دوسری جیب میں ڈال دیا اور چھٹے امام کے درس میں آ گئے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ 4000 2000 شاگرد نکلے کہاں سے؟ کربلا میں امام حسین بلا رہے 72 نہیں، چوتھے امام گھر کے اندر محصور، کوئی کھلم کھلا تبلیغ نہیں، یہ شاگرد کہاں سے بنے؟ تو کہا وہ کام جو امام زین تب کہتے ہیں دا سیکریٹ نیٹ ورک آف اہل البیت، نیٹ ورک سیکریٹ ہے، کھلا ہوا نہیں ہے۔ اب ان سیکریٹ کو سمجھو گے تو پتا چلے گا۔ غلام کیوں خریدے؟ کیونکہ تبلیغ پہ ممانعت، سب سے زیادہ غلام خریدے۔ اور ایک غلام کا واقعہ جو میں نے پچھلے سال سنایا تھا کہ مدینے میں قحط آ گیا، بارش نہیں برس رہی، پانی نہیں آ رہا، لوگ 3 دن تک صحرا میں جا کے دعائیں کر رہے ہیں، بندہ واپس آ رہا، ماؤں کے گودوں میں بچے، سینوں کا دودھ خشک ہو چکا۔ وہ شخص کہتا ہم نے دیکھا اللہ بارش برسا ہی نہیں رہا، دعائیں کر کر کے تھک گئے۔ کہ اتنے میں واپس آ رہے تھے، گلی میں غلام خرید کھڑا ہوا تھا، اس غلام کی نگاہ اس ماں کے گود میں پڑے ہوئے بچے کے رونے کی آواز پہ پڑی، اس کا دل لرز اٹھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہ خدایا رحم کر اپنے بندوں پہ، بارش برسا دے۔ کہ اس نے بس کہا، بادلوں نے آنا شروع کر دیا، ودن دا سیکنڈز بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ یہ کہتا میں پریشان، سیاہ حبشی غلام، زبان کا اثر اتنا کہ بس کہا بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ غلام تو مجھے چاہیے۔ پیچھا کیا، چلتا گیا، گھر کے اندر داخل ہوا، دروازے پہ دستک دی، کنیز آئی، کس کا گھر ہے؟ کہ علی ابن الحسین کا گھر ہے، زین العابدین کا گھر ہے۔ کہ مجھے کام ہے تمہارے مالک سے۔ امام نے کہا اندر بلاؤ، اندر آیا۔ کہ فرزند رسول آپ کا ایک غلام ہے، وہ مجھے چاہیے، جتنی قیمت بولیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام نے فرمایا تو اتنی قیمت دے کیوں رہا ہے باپ؟ مارکیٹ میں جا، بازار میں جا، کسی اور سے جا کے خرید۔ کہ نہیں یہی غلام چاہیے۔ امام نے کہا یہ کیوں چاہیے؟ کہ آپ کو نہیں پتا یہ مستجاب الدعوہ ہے۔ جس نے مستجاب الدعوہ بنایا اسے کہیں کہ آپ کو نہیں پتا یہ مستجاب الدعوہ ہے۔ امام نے کہا اچھا کون سا غلام ہے؟ سب کو بلایا، کثرت میں غلام تھے۔ کہ یہ والا۔ امام نے غلام کو دیکھا، کہ غلام کب سے تو کرامتیں دکھلانے لگا؟ کہ مولا واللہ میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھا۔ یہ کہہ رہا ہے تو نے دعا کی خدا نے بارش برسا دی۔ کہ مولا میں نے بس زبان سے لفظ نکالے، اب رب کی مرضی، جس کی آواز کو سنیں نہ سنیں باقی عطا سب آپ کی ہے۔ امام نے کہا میں نے آج تک خریدے ہوئے غلام کو واپس بیچا نہیں ہے، تو اگر خریدنے آیا ہے اور یہ غلام اتنا اچھا ہے، میں زین العابدین اسے آزاد کر دیتا ہوں، اب اس کی مرضی ہے یہ تیری غلامی میں آئے نہ آئے۔ کہتے ایک دعا اس غلام نے بازار میں کی تھی، خدایا بارش برسا دے۔ جیسے چوتھے امام نے کہا میں نے آزاد کر دیا، اس غلام نے صدا بلند کی، فرمایا پروردگارا زندگی تب تک پسند تھی جب تک زین العابدین کی غلامی میں تھا، اب یہ زندگی پسند نہیں۔ کہ یہ کہنا تھا اس کی روح پرواز کر کے چلی گئی۔ تو یہ جو 2000 4000 شاگرد 5ویں امام 6ٹھے امام کے پاس آتے تھے، یہ وہ خریدے ہوئے غلام تھے جو امام زین العابدین نے شیعہ بنائے تھے، پھر انہیں آزاد کر دیا تھا۔ مطلب پہلے تربیت دی، پرواز کرنا سکھایا، پھر معاشرے میں چھوڑ دیا، اب جاؤ جگہ جگہ جا کر مکتب اہل بیت کو پھیلاؤ۔ آپ تبھی دیکھتے ہیں کہ چوتھے امام کے بعد پورا شہر رے شیعہ ہے، قم شیعہ ہے، نیشاپور شیعہ ہے، سبزوار میں شیعت آ جاتی ہے، بصرے میں، اہواز میں، جگہ جگہ اہل بیت کے وکیل پھیل جاتے ہیں۔ مطلب حکومتوں کی سختیاں، اسارتیں، شیعوں کے سروں پہ قیمتیں رکھی جاتی ہیں، لیکن اہل بیت نے ایک ایسا مضبوط نیٹ ورک بنایا جس کے ذریعے سے شیعت آگے بڑھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ واقعات سنیں گے خمس کے 6ٹھے امام کے۔ یہ بحرین پورا شیعہ، ایک وزیر وہاں سے آیا امام کے پاس 6 لاکھ درہم لے کر اپنا خمس،
امام نے اسے واپس دیا کہ یہ سارا لے جا. اب وہ متن میں نہیں کہ امام نے کہا کیا کرو، یقیناً یہی بولا ہوگا کہ اس نظام اور سسٹم کو کیا کرو، وہاں جا کے مضبوط کرو. بھائی قم میں کبھی کوئی امام نہیں آیا، شہر رے میں کبھی کوئی امام نہیں آیا، نیشاپور میں کبھی کوئی امام نہیں آیا، اہواز میں کبھی کوئی امام نہیں آیا. لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ چوتھے پانچویں امام کے زمانے میں یہ سارے گاؤں کیا بن جاتے ہیں؟ مکتب اہل بیت کے چاہنے والے. بصرہ کے اندر، کوفے کے اندر، ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں اہل بیت نے اپنے نمائندے بھیجے. پراپر ساتویں امام نے محنت کی، زندان لمبی کاٹی امام نے، لیکن اس زمانے میں بھی آرگنائزیشن آف لا بنائی. پھر پیسوں کے مسائل، خمس کے مسائل، پھر مختلف فرقے بنے. امام رضا کی امامت کا انکار کیا گیا. پھر امام رضا مطلب تشیع اتنی مضبوط ہوئی کہ ہارون ملعون کے جانے کے بعد مامون کو خطرہ ہوا کہ ہو سکتا ہے توس میں لوگ میرے خلاف قیام کریں. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس نے اپنا مقر، اپنی جگہ، جس اسٹیٹ پہ یہ رہ کے حکومت کرنا چاہتا تھا وہ خراسان تھا. اب کہا اگر میں خراسان میں رہا اور رضا مدینے میں رہا تو میری حکومت کو بڑا خطرہ ہے، کیونکہ امام رضا اتنے مضبوط تھے، وہاں پہ لوگوں پہ اتنا ڈیپ اثر تھا امام رضا کا. تو کہا کہ میں عزت وقار دے کے، حکومت کا عہدہ دے کے ان کو خراسان بلاؤں، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالوں کہ تم جن کے پیچھے لگے ہوئے ہو کہ یہ مثلاً عالم دین ہیں، فرزند رسول ہیں، آل رسول ہیں، یہ تو حکومت علیاذ باللہ اور عہدوں کے محتاج ہیں، یا ان کی لالچ میں ہمارے پاس آ رہے ہیں. پھر امام رضا نے جگہ جگہ پہ اپنی مظلومیت بیان کی کہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے لیکن بالاجبار مجھے لے جا. وہ بھی اللہ کی مصلحت کہ امام رضا کی قبر ہم سارے ہمارے ہمسائے میں مشہد مقدس میں رکھی جائے کہ ایک امام کی اتنی برکت ہے کہ خدا نے اس سرزمین کو ولایت امیر المومنین کا ماننے والا بنا دیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. شیعوں کے اوپر امتحانات. پھر ایک ایسا امام 8-9 سال کا امام، فور دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری شیعہ محسوس کر رہے تھے 8 سال کا امام. جناب ابا سالت جو امام رضا کے صحابی ہیں، وہیں پہ ایک دوسرے صحابی جو قریب، یعنی زندگی امام رضا کے ساتھ ان لوگوں نے گزاری ہے. ابا سالت کو کہتے ہیں ابا سالت ابھی امام جواد چھوٹے ہیں، ہم ان کی امامت کو تو مانتے ہیں لیکن ایک کام کرتے ہیں کہ ہم ویٹ کرتے ہیں کہ یہ تھوڑے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، اس کے بعد ان کو مسند دیں گے، تب تک یہ گھر میں بیٹھے رہیں، ہم لوگ معاملات کو دیکھتے ہیں. کہتے ابا سالت اتنے چاہو جلال میں آئے، ان کو گریباں سے پکڑا، دیوار سے لگایا، کہ تو نے یہ سوچا بھی کیسے کہ امام جوان ہو کے امام ہوتا ہے، یہ 7 سال کا ہو بھی تو امام ہے. علم کا مسئلہ ہے تو سوال کرو امام جواد سے، جواب نہ دے تو پھر تم اعتراض کر سکتے ہو کہ جب عیسیٰ ماں کی گود میں ہوتے ہوئے نبی ہے تو امام بھی 7 سال کی ایج میں امام ہوتا ہے. یہاں ایج معیار نہیں ہے، عمر معیار نہیں ہے، یہاں معیار ہے تو علم معیار ہے. پھر وہ امام جواد کی لمبی لمبی روایتیں اور سوال جوابات جو آپ کے اندر موجود ہیں. پھر امام حسن عسکری کا زمانہ کہ امام حرمین عسکر، یہ نہ بولتے ہیں عسکر، بولتے ہیں فوجی چھاونی. 2 امام فوجی چھاونی کے اندر ہیں. اثر اتنا بڑھ گیا تھا امامت کا کہ اگر مدینے میں رہیں تو حاکموں کا مسئلہ، لوگ ملیں گے، اثر اتنا ہے لوگ ان کے ہو جاتے ہیں. نگاہ رکھی جائے دربار میں لائیں تو پھر بھی مسئلہ. مدینے میں نہیں رکھنا جگہ خطرناک ہے، مکے میں نہیں رکھنا خطرناک ہے، عراق کے اندر کوفے میں رکھتے ہیں تو مسئلہ، بصرے میں رکھتے ہیں تو مسئلہ. تو کہاں رکھیں؟ کہ ان کو کینٹ کے اندر لا کے بٹھا دو، جہاں ہمارا کنٹرول، وہیں پہ رہیں گے، 4 گھر دیں گے، آگے پیچھے ہمارے بندے، ہمارے فوجی، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ساری انٹیلیجنس رپورٹ ہمارے پاس ہوگی. لمبی زندگی 2 اماموں نے. عسکر، یہ عسکری پیٹرول پمپ دیکھیں آپ نے، عسکری بینک، عسکر فوج کو بولتے ہیں. حرمین امام حسن عسکری، یعنی وہ امام جو عسکر میں رہا، وہ امام جو فوجی چھاونی میں رہا. اتنی سختی کہ جب امام زمانہ شکم مادر میں تھے، جناب حکیم خاتون، گھر کی سگی خواتین کو بھی پتا نہیں تھا کہ بی بی حاملہ ہیں. کہ امام بولتے ہیں اپنی بہن کو کہ اب تیار ہو جائیں، آج وضع حمل ہونے والا ہے. تو کہتی ہے کس کا وضع حمل؟ کہ نرجس خاتون کا. کہ مجھے تو نظر نہیں آیا. اعجاز الہی سے گھر کے اندر جو کنیزیں وہ جاسوس،
گھر کے اندر جو غلام وہ جاسوس، کیونکہ حاکموں نے کنیزیں بھیجی ہوئی تھیں، حاکموں نے غلام رکھے ہوئے تھے، گھر کی ایکٹیویٹی، مطلب گھر کے بندوں اور نوکرانیوں کو بھی نہیں پتا کہ امام زمانہ کی ولادت کب ہوگی، کس طرح ہوگی۔ آج جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے اس خانے میں، وہاں پہ ولادت، وہیں سے امام غیبت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس قدر چیزوں کو چھپایا گیا۔ اب سوال ہے، اس عالم میں امام نے شیعوں کے ساتھ اپنا نیٹ ورک کٹنے نہیں دیا۔ اہواز کے شیعہ مرتبط، قم کے شیعہ مرتبط، قم سے آتے تھے، ملتے تھے، وہ مختلف آپ روایات سنتے ہیں بڑے بڑے علماء کی کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے ملتے تھے۔ کس ذریعے سے ملتے تھے؟ اب ظاہر ہے گھر میں لوگ رہتے ہیں تو گھی بھی چاہیے، صابن بھی چاہیے، آٹا بھی چاہیے، کھجوریں بھی چاہیے۔ کہتے ہیں کئی اہل بیت کے چاہنے والے اصحاب مولا جس محلے میں رہتے تھے 2 سال فقیر بن کے اس محلے میں بھیک مانگتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو امام کا صحابی ہے۔ 2 سال فقیر بن کے، سب کو پتا تھا یہ فقیر مانگنے آتا ہے۔ اس فقیری کے بہانے امام کے دروازے پہ جاتے تھے، امام نکلتے تھے، ایک سوال کرتا تھا، مولا جواب دیتا تھا، یہ لکھ کے دوسرے شیعوں تک پہنچاتا تھا۔ اتنا چھپا ہوا نیٹ ورک۔ گھر کے اندر گھی کی ضرورت ہے، گھی بیچنے والے آتے تھے، گھی کی دیگیں دہن بولتے ہیں، کہتے تھے ہم دہن لینے آئے ہیں اور گھر میں دہن کی ضرورت ہے۔ آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت، باہر سے لکڑیاں لے کر آتے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب لکڑیاں امام کے گھر سے امام کے لے کر جا رہے تھے تو ایک پل سے گزرنا تھا اور اچانک سے پہیا جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل گیا اور ساری لکڑیاں جو ہیں وہ زمین کے اوپر گر گئیں۔ تو کہہ رہا ہے ایک لکڑی جب گری اور ٹوٹی تو میں نے دیکھا اس کے اندر وہ خط تھے، وہ سوالات تھے جو امام کے گھر میں جانے تھے۔ پھر امام جواب دیتے تھے، پھر انہی دیگوں کے اندر لکڑیوں میں سوالات لکھ کے اندر بھیجے جاتے تھے۔ پھر گھی کی دیگ جب جاتی تھی، وہ دیگ جب خالی ہوتی تھی، امام اس دیگ کے اندر جوابات لکھ کے دیتے تھے، وہ پھر شیعوں تک پہنچتے تھے۔ امام نے اور امامت نے کبھی بھی اپنا تعلق تشیع سے ٹوٹنے نہیں دیا۔ پھر غیبت امام زمانہ، پھر وہ 4 نائب، پھر غیبت کبریٰ، اس کے بعد علماء کا کردار، پھر شیعہ اخباری تھے، پھر شیعہ اصولی بنے، ایک نظام اصولی بنا۔ اس اصولی نظام کے ذریعے سے شیعوں کو کیا کیا گیا؟ مرتبط کیا گیا۔ آج تشیع کی طاقت ہے تو اسی نظام امامت کی وجہ سے ہے، اور دشمن آج جس چیز کو توڑنا چاہتا ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک شیعوں کے اندر نظام ولایت کے نام سے لیڈرشپ کو ختم کیا جائے، دوسرا ان کا اکنومیکل سسٹم جو خمس ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ آج بعض لوگ یہ نظریہ بھی دے رہے ہیں کہ جناب خمس مجتہد کو دینے کی کیا ضرورت ہے، معصوم کی تو روایت ہے، آپ اسے کیا کر دو، دفنا دو، کسی دریا کے اندر پھینک دو، لیکن کسی عالم تک اس کو پہنچنے نہ دو، کیونکہ یہ نظام اگر چلے گا، سیدھی بات ہے، ایک مجلس چلے گی تو اس کے خرچے ہونے ہیں، مسجد میں پنکھے چلیں گے تو اس کا خرچہ ہونا ہے، گاڑی چلے گی تو پیٹرول چلنا ہے، تو اگر نظام چلے گا تو اس کے لیے بجٹ چاہیے۔ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے نظام خمس بھی دیا اور لیڈرشپ کے نام سے نظام ولایت بھی عطا کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔